اللہ الرحمن الرحیم۔ بچہ اپنے والدین کو دیکھ کر کیا سیکھتا ہے؟ بچہ جب تربیتی عمر میں ہوتا ہے تو اس وقت بچہ الفاظ سے اتنی نصیحت حاصل نہیں کرتا جتنی والدین کے افعال سے حاصل کرتا ہے، کیونکہ بچوں پر الفاظ سے زیادہ کردار اثر انداز ہوتا ہے۔ اب والدین کا جیسا کردار ہوگا، بچہ اسی اخلاق و کردار کے ساتھ نشوونما پائے گا۔ مثلاً اگر والدین مسکرائیں گے تو بچہ بھی مسکرائے گا، والدین ناراض ہوں گے تو بچہ بھی ناراض ہونا سیکھے گا، اور اگر والدین غصے والے ہوں گے تو یقیناً بچہ بھی غصہ سیکھے گا۔ آج ہمارے معاشرے کی یہ ایک بدنما حقیقت ہے کہ والدین کا اخلاق تو منفی ہوتا ہے، لیکن بچے کے اخلاق کو مثبت دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے۔ والدین خود چاہے کتنے ہی غصیلے مزاج کے کیوں نہ ہوں، لیکن جب بچہ خوش مزاج ہی ہونا چاہیے۔ والدین بے پرواہ ہوں لیکن بچہ احساس ذمہ داری والا ہونا چاہیے۔ والدین خود گالی گلوچ کے عادی ہوں لیکن بچے کی زبان پر گالی نہیں آنی چاہیے۔ الغرض یہ کہ بچے کی تربیت کے اس دوہرے معیار کی وجہ سے ہماری موجودہ نسل عملی طور پر کمزور اور مضطرب نظر آتی ہے۔ ان میں نہ اخلاق کی مضبوطی ہوتی ہے، نہ عمل کی رغبت۔ اس دوہرے معیار کی چند مثالیں ملاحظہ کیجیے اور اپنا تجزیہ خود کیجیے کہ ہم بچوں سے کیا چاہتے ہیں اور بچہ ہمیں دیکھ کر کیا سیکھتا ہے۔ نمبر 1، والدین بچوں سے اکثر یہ کہتے ہیں کہ کوئی مشکل میں ہو تو اس کی مدد کرنی چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور ثواب بھی ملتا ہے۔ لیکن وہی بچہ جب والد یا والدہ کی طرف سے اپنی پڑھائی کے سلسلے میں مدد چاہتا ہے تو والدین مصروفیت کی بنا پر اسے ٹال دیتے ہیں، گویا آپ اسے یہ تاثر دیتے ہیں کہ مشکل کام میں مدد صرف اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ بالکل فارغ ہوں۔ اس تاثر سے بچے کے ننھے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ مشکل میں کسی دوسرے کی مدد کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ زندگی بہت مصروف ہے۔ نمبر 2، بچے کو یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ زندگی میں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، لیکن اس نے اس بات کا بھی مشاہدہ کیا ہوا ہے کہ جب ابو کا کوئی دوست ملنے آیا تو ابو نے اس بچے کو دروازے پر یہ پیغام دے کر بھیج دیا کہ اس سے کہہ دو کہ ابو گھر پر نہیں ہے۔ اس عملی مشاہدے سے بچے نے یہ سیکھا کہ جب کسی کام سے بچنا ہو تو جھوٹ کا سہارا لے لینا چاہیے۔ نمبر 3، بچے نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ غصہ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، گالی گلوچ کرنا یہ سب بری باتیں ہیں، اچھے لوگ ایسا کام نہیں کرتے۔ لیکن بچے نے بارہا یہ بھی دیکھا کہ ممی پاپا کی تو اکثر لڑائی ہوتی ہے، اور جب بھی پاپا کو غصہ آتا ہے تو پاپا مما کو گالیاں بھی دیتے ہیں اور مارتے پیٹتے بھی ہیں۔ بچے کے لاشعور میں یہ بات بیٹھ گئی کہ غصہ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، گالی گلوچ کرنا یہ سب باتیں تو بری تو ہیں، لیکن جس پر غصہ آ جائے تو اس کا حل یہی ہے کہ اس پر غصہ اتار دیا جائے اور برا بھلا کہہ کر دل ٹھنڈا کر لیا جائے۔ نمبر 4، بچے کو کوئی کام دیتے وقت یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ کام وقت پر کرنا چاہیے، لیکن اکثر دادا جان ابو کو کوئی کام کہتے ہیں تو ابو اس کام کو 3-4 دن تک لٹکا دیتے ہیں۔ بچے کے ذہن پر یہ بات بھی نقش ہو جاتی ہے کہ کام میں تاخیر کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ محترم والدین، یہ چند مثالیں اور ان کے نتیجے ہمارے سامنے ہیں کہ بچے ہمارے کاموں سے کیا سیکھ رہے ہیں۔ اگر والدین کی یہ خواہش ہے کہ بچے کی تربیت اعلیٰ اخلاق پر ہو تو پہلے والدین کو خود اپنی اخلاقی حالت درست کرنی ہوگی، اپنی رویے اور زندگی گزارنے کے انداز میں تبدیلی لانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی اخلاق بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ الرحمن